بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعرات اور نومبر کی 2 تاریخ ہے۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر زراعت صنعت و تجارت SM تنویر نے کہا ہے کہ ملک میں کاٹن اور چاول کی پیداوار میں بالترتیب 126.6 اور 18% اضافہ ہوا، جبکہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں زرعی شعبے کو 499.3 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے گئے، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 383.7 ارب روپے کے مقابلے میں 30.1% زیادہ ہیں۔ حکومت کے ان اقدامات سے ملک میں زراعت کے شعبے میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ ملکی زرعی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ روز ایک تقریب میں انہوں نے کہا کہ زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں کو مراعات اور سہولیات کی فراہمی سے نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس کے ملکی برآمدات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے سبز انقلاب لانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں کاشتکاری کے طریقوں کو جدید بنانے کے لیے زرعی مشینری، فوڈ پروسیسنگ پلانٹس، مچھلی اور اس کی فارمنگ میں استعمال ہونے والے آلات، آبپاشی، سبزیوں کو محفوظ بنانے، کولڈ چین اور دیگر اہم زرعی آلات کی درآمد پر ٹیکس کی شرح 0 کر دی گئی ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں رواں سال کپاس سمیت کئی اہم فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں سبزیوں، پھلوں اور دیگر زرعی مصنوعات کی برآمدات بھی بڑھی ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا ہے کہ روانڈا پاکستان میں اپنا ایک مکمل سفارت خانہ کھولنے پر غور کر رہا ہے، جس سے 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وہ روانڈا کے ایک تجارتی وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے وفد کے ارکان کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بریفنگ دی، جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی زیر نگرانی یہ کونسل چین اور عرب ممالک سے اچھی خاصی سرمایہ کاری حاصل کر رہی ہے، لہٰذا روانڈا کے سرمایہ کار بھی اس کونسل کی خدمات سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کوششیں تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روانڈا باہمی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے ترجیحی تجارت کا معاہدہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روانڈا کو ٹیکسٹائل، چاول، فارماسیوٹیکلز، سرجیکل اور طبی آلات، سیمنٹ اور پروسیس فوڈ سمیت اپنی متعدد مصنوعات برآمد کر سکتا ہے، لہٰذا روانڈا کو پاکستان سے اپنی درآمدات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جمہوریہ روانڈا کی سینٹ کے صدر ڈاکٹر کلندا فرانکوئس زویئر کی قیادت میں ایک وفد نے ICCI کا دورہ کیا اور پاکستان کے ساتھ کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے امور پر تاجر برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ روانڈا کی خارجہ امور کی کمیٹی کی چیئرپرسن سینیٹر ریمرنگوا نندنگیزا ہدیدجا، روانڈا کے سفیر جیمز کیمینیو، پاکستان میں روانڈا کے اعزازی قونصل جنرل فاروق خواجہ اور دیگر وفد میں شامل تھے۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ ظفر بختیاری، سابق صدر ICCI اور سیکریٹری جنرل UBJ نے پاکستان اور روانڈا کے درمیان براہ راست فضائی روابط قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جس سے عوامی اور کاروباری تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا، حکومت نے گیس کے فکسڈ ماہانہ چارجز میں 3900% اور گیس کے صارفین کے نرخوں میں 194% تک غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا اور کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں کو بڑا دھچکا لگے گا، جس سے ہماری معیشت مزید کمزور ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ICCI کی ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ پاکستان کی معیشت اب بھی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے
اور وقت کا تقاضا ہے کہ حکومت معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کاروبار اور صنعتی شعبے کو سستی توانائی فراہم کرنے پر توجہ دے۔ تاہم کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے کی بجائے پاکستان میں بجلی اور گیس کے نرخوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے کاروبار کرنے کی لاگت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں ہماری برآمدات کے لیے مقابلہ کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی اور گیس کمپنیوں کی ناقص کارکردگی اور مالی نقصانات کا بوجھ ان کے نرخوں میں اضافہ کر کے کاروباری طبقے اور عام آدمی پر ڈال رہی ہے، جو کہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ توانائی کے نرخوں میں اضافے کی بجائے حکومت بجلی اور گیس کمپنیوں کی ناقص کارکردگی کو بہتر کرنے اور ان کے خساروں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے، جس سے کاروباری سرگرمیوں کو بہتر فروغ ملے گا اور مہنگائی کم ہوگی۔ ناظرین، نگران وفاقی وزیر تجارت کے مطابق گزشتہ 16 ماہ میں ملک میں 1600 سے زائد ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ یہ بات ایک تحقیقی رپورٹ میں بتائی گئی ہے، جس کے مطابق زیادہ تر کارخانے اپنی پیداواری صلاحیت سے کم کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ توانائی کی زیادہ قیمت، گیس کی سپلائی کی 2 دن کی ہفتہ وار بندش اور دستیابی کی صورت میں تو کم گیس پریشر ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بین الاقوامی خریداروں کے لیے قابل برآمد ٹیکسٹائل سامان کی پیداوار کے لیے بنیادی خام مال ہے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بھی سیلز ٹیکس ریفنڈ سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مالی بحران پیدا ہو رہا ہے اور ان کے لیے بروقت اپنے ایکسپورٹ آرڈرز کی فراہمی ناممکن ہو رہی ہے، جبکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ قومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک قیمتی زر مبادلہ کمانے والا انجن ہے، ملک میں روزگار پیدا کرنا ہے اور معیشت کو تحریک دیتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاستی مشینری کو قیمتی زر مبادلہ کمانے اور معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھنے کے لیے ٹیکسٹائل کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے اپنی توانائی صرف کرنی چاہیے۔ تاہم موجودہ حکومت کی پالیسیاں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے خاطر خواہ نتائج نہیں دے رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل کی برآمدات مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ٹیکسٹائل کی ترقی کو بحال کرنے کے لیے ایک جامع 5 سالہ منصوبہ تیار کرے، جنہیں مساوی نرخوں میں یوٹیلیٹیز فراہم کی جائیں۔ حکومت ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ لاگت کو کم کیا جا سکے اور توانائی کے حوالے سے خود کفالت پیدا کی جا سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے نظام کو تنصیب کے لیے قرضے بھی فراہم کرے اور متعلقہ قواعد کے مطابق زیر التوا سیلز ٹیکس کی رقم کی مؤثر اور تیزی سے واپسی کو یقینی بنائے۔ حکومت کو 5 برآمدی شعبوں کے لیے زیرو ریٹڈ اسٹیٹس بھی بحال کرنی چاہیے۔ اسٹیٹس کی بحالی سے حکومت ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور قومی خزانے کے لیے مزید ٹیکس جمع کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گی۔ ناظرین، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر وقار ظفر بختیاری کو 3 سال کے لیے یونیورسٹی آف چکوال کی سنڈیکیٹ کا ممبر نامزد کر دیا، جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے وقار ظفر بختیاری نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان خان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہیں اس باوقار عہدے کے لیے نامزد کیا۔ انہوں نے کہا کہ چکوال یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کے ممبر کی حیثیت سے وہ یونیورسٹی آف چکوال کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ اسے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیوں کے برابر لایا جا سکے۔ وقار بختیاری نے کہا کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل اور نوجوانوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر کے ان کو ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے عظیم سرمایہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خاص طور پر نوجوانوں میں انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے پر توجہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کو ترجیح دیں اور ملک کی معاشی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔
ناظرین، پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کے بھاؤ میں 1 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز ڈالر کا بھاؤ 282 روپے 50 پیسے پر بند ہوا۔ قبل ازیں منگل کو ڈالر کا بھاؤ 52 پیسے کے اضافے کے بعد 281 روپے 47 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔